ایک حاجی کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ ہے نواز شریف کی ٹیم اور تربیت. اور آج عمران خان بتاؤ، آپ نے حاجیوں کے جیب بھی کاٹے، آپ نے کس کس کے نہیں کاٹے؟ پیروں کے گھر گئے، پیر نہیں لے کے آ گئے، جس کو چھڈو شراب کہنے جڑی چھڈ دے نا خاندانی بندہ پین والا، پھر اس طرح دے پینے انہیں اس گھر دا بھی لحاظ نہ کیتا. کیوں میر صاحب؟ بالکل صحیح کیتا. کھل کے بات کریں. جی نہیں، مکو نہیں بھائی صاحب. ریاست اور عمران خان دو مختلف نظریے ہیں. اگر عمران خان پروان چڑھائے جائے گا تو پاکستان مزید خراب ہوگا. اگر عمران کو سیاست سے نکالیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. بھائی جان، کوئی کام عجلت میں نہیں ہونا چاہیے، کام ہو رہا ہے. مکو نہیں پورے ہی ٹھپا جائے گا، بس ذرا سا صبر کریں آپ. 4 سال کی گندگی 4 مہینے میں تو نہیں اٹھائی جاتی، کم از کم سال تو دیں. پہلے معیشت کو سیدھا کریں. اس پہ جب ہاتھ ڈلے گا تو دنیا توبہ توبہ کرے گی. یہ تو ہمارے دین کے لیے خطرہ ہے، ایمان کے لیے خطرہ. خان صاحب کو تو میں جیل کے پیچھے دیکھ رہا ہوں، سلاخوں کے پیچھے. امکان کیا؟ پکا قوی امکان ہے. مگر بات یہ ہے، یہ جو جاتا ہے باہر آگے روتا ہے، کہتا ہے ہمارے ساتھ وہ دوسری والی زیادتی ہوگی. یار ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہمارے بچوں کو آٹا نہ ملے. ثاقب نثار زندگی اس طرح نہیں گزرے گی. پاکستان اور پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والوں کو ہم سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد، کتنے آپ لوگ ہو جن کے باپ دادا نانا والٹن پہ 2 مہینے بھوکے بیٹھے تھے، تب پاکستان بنا تھا. 2 سال میں نواز شریف گھر آگے. میں لاہور والوں کو کہتا ہوں، آپ نعرہ لگاتے ہو شیر ایک دفعہ پھر، آپ ہر دفعہ شیر کو بھیجتے ہو کہ جاؤ پاکستان کو سنبھالو، مگر وہ 2 پونے 2 3 سال بعد واپس آ جاتے. مگر اس نے یہ نقشہ کھینچ دیا تھا الطاف قریشی صاحب، وہ جو سرخ بالوں والے سینئر موسٹ اردو ڈائجسٹ والے. اب ان کی قبر کو کوئی کھٹکھٹائے کہ بابا جی 26 روپے کا ڈالر ملتا تھا، آپ نے اسمبلی توڑی تو اب 230 کو کراس کر گیا. ایک حاجی کو تکلیف نہیں ہوئی. یہ ہے نواز شریف کی ٹیم اور تربیت. اور آج عمران خان بتاؤ، آپ نے حاجیوں کے جیب بھی کاٹے، آپ نے کس کس کے نہیں کاٹے؟ پیروں کے گھر گئے، پیر نہیں لے کے آ گئے. کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس ملک میں مارشل لا بھی رہے گا، اس کا عدالتی نظام بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا میں علیحدہ ہوتے ہیں. وہ علیحدہ ہوئے، انہوں نے ثابت کر دیا. آج ان کے ٹکے نے ہمیں ٹکے ٹکے کا کر دیا ہے. مگر اس نے یہ نقشہ کھینچ دیا تھا الطاف قریشی صاحب، وہ جو سرخ بالوں والے سینئر موسٹ اردو ڈائجسٹ والے. اب ان کی قبر کو کوئی کھٹکھٹائے کہ بابا جی 26 روپے کا ڈالر ملتا تھا، آپ نے اسمبلی توڑی تو اب 230 کو کراس کر گیا. عدلیہ میں اگر کوئی آپ کے گھر دودھ کا ایک اتنا بڑا دیش کو اس میں مکھی گر جائے، پوری دودھ کو نہیں پھینکتے، مکھی کو نکال کے باہر پھینکتے. تو اس کو اٹھا دیں ہم، تو اس منسٹری کو کون سنبھالے گا؟ وہ کیا گریڈ 22 کا کوئی سیکٹری عوام کو جواب دے؟ جب میں ووٹ لے کے آنے والا جواب دوں گا. کیوں نہیں کہتے کہ جی کور کمانڈر کام کر دیں، جرنیل کام کر دیں؟ ادھر آپ کہتے نہیں ہیں تو مڑ کے بچارے مڑ کے تے منگلا نو گھیر لیندے ہو تسی. قسم خدا کی اگر یہ جماعت احتساب کا عمل مجھے 1 مہینے کے لیے دے دینا تو میں سب سے پہلے ثاقب نثار اور باجوے کو کٹیڑے میں لا کے کھڑا کر. گالی موڑ گئی ہو، کیوں نہ کرو. جی جی نہیں، مینو میرے اپنے کوئی ایسے چو لگی ہوئی سی. نہیں کوئی نہیں، ایویں تسی ہوں بلدی ہوتے تیل نہ سٹو نا. کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا، جس کو کہتے ہیں نا لاڈلا بیٹا، کمانے والا، ایک تاجر ہے اور ایک سمندر پار پاکستانی ہے. آج اگر آٹا نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو اس کے مجرم وہ 5 جج ہیں جنہوں نے پاناما کے خلاف فیصلہ دیا. ایک بڑا مجرم وہ تھا جس کے فیصلے نے ملک کو 2 لاکھ کیا. ایک یہ 5 کا ٹولہ جن کے فیصلے نے ملک کو کمزور کیا، معیشت کو کمزور کیا. ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. ریاست بچاؤ، سیاست نہیں، ریاست بچاؤ. ابھی ان کو یہ بتائیں کہ یہ تو شہباز شریف ہے جس نے سیاست کو نہیں بچایا، ریاست کو بچا لیا عدم اعتماد کر کے. پھر وہ جو پریزیڈنٹ آ رہے تھے چائنا کے، وہ نہیں آتے. $70 بلین کی پیکج رک جاتا ہے. کوئی ان سے نہیں پوچھے گا کہ کیا ہوا،
کیوں روکا آپ نے چلتے ہوئے پاکستان کو؟ پھر وہ نہیں ہوا تو پھر ثاقب نثار کھوسا ایک تو بھاگ ہی گیا ہے گلزار ہو کر، عظمت سعید، اجاز الاحسن، اجاز افضل، یہ لوگ بیٹھے اور ان سے ISI کے حوالداروں نے فیض حمید کی ایما پر بازو مروڑ کے فیصلہ لیا اور ایک چلتی ہوئی حکومت کو گھر میں چھوڑا، آئین پہ حملہ کیا۔ کیا ان ججوں سے کوئی نہیں پوچھے گا؟ کوئی تو پوچھے گا یار۔ جب کوئی پوچھتا ہے تو پھر نواز شریف کو زیر دے دیتے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے پاکستان آتے ہیں، بیٹی کے ساتھ ہی وہ جیل چلے جاتے ہیں۔ آج مریم نواز شریف پاکستان آ رہی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم ان کو کیا سرپرائز دے رہے ہیں۔ وہ تو ایئرپورٹ پہ آئیں گی تو ہم روک لیں گے کہ آج اعلان کرو کہ جن لوگوں کی وجہ سے ملک اس دلدل میں پھنسا ہے ان پہ ایک قومی کمیشن بننا چاہیے اور پارلیمنٹ میں اس کو بحث ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی مائی لارڈشپ؟ آپ ایک فیصلہ دے کے گھر بیٹھ جائیں۔ جس نے غلط فیصلہ دیا، نظریہ ضرورت، ایک شخص کہتا ہے مارشل لا لگاؤ، جسٹس ارشاد کہتا ہے پرویز مشرف جو مرضی ہے آئین کا تم تیا پانچا کر دو، پیچھے 5 جج آتے ہیں، وہ تباہ کر چکے ہیں ہماری معیشت کو۔ اب دیکھو وہ وقت نہیں رہا کہ ایٹم بم کی جنگ ہوگی، ٹینک کی ہوگی، توپ کی ہوگی، اب یہ جنگ ہوگی کہ جس ملک میں ڈالر نہیں ہوگا وہ سری لنکا بن جائے گا۔ عمران خان نے اس ملک کو سری لنکا بنایا، اور یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ایک دور کی سوچ والوں نے کہا کہ جاتی ہے سیاست جائے، ایک دفعہ اس ملک کو بچا لے، روک لی اس پاکستان کو اور مزید ڈوبنے سے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے، رات کو وہ شخص 1-2 بجے دفتر سے اٹھتا ہے، نہیں میر صاحب کو پتہ ہے ان کا معیشت کو روکا ہوا ہے، مشکل ہے، اور پاکستان آپ کو آواز دے رہا ہے، قوم کو آواز دے رہا ہے۔ اب ایک نئی سمت کا تعین ہوگا جس میں یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کرواؤ۔ اگر آج ملک میں الیکشن ہوگا ملک سنورے گا نہیں۔ پہلے ملک کی معیشت کو بہتر کرو، ملک کو ڈائریکشن دو، ایک قومی کمیشن بنے، ان جرنیلوں اور ججوں کو سزا ہونی چاہیے۔ مشکل نہیں ہے، 7 لوگ ہیں، باجوہ، فیض اور 5 ثاقب نثار اینڈ کمپنی، ان کو سزا دے دو، ملک سدھر جائے گا، ملک آگے بڑھ جائے گا۔ میرے جرنلسٹ ہنس رہے ہیں، کوئی بات نہیں، 28 مقدمے ہیں، ہر روز عدالت میں ہوتا ہوں، ڈگری کے بغیر اللہ نے وکیل بھی بنا دیا ہے، تو بات تو سچ کرنی ہے نا۔ میرا پاکستان ہے، میں اپنے والد مرحوم کو کہا کرتا تھا، میں کہ ابا جان آپ نے ہمیں پڑھایا، کسی کو ایم اے کروایا، کسی کو بی اے کروایا، کسی کو فوج میں بھیجا، کسی کو کیا، تو آپ کیوں نہیں CSS کیا؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان کی برکتیں، یہ پاکستان نہ ہوتا تو آپ پٹواری نہ ہوتے، ہمیں پاکستان نہیں ملا تھا، ہم کچھ نہیں بن سکے، آپ کو پاکستان ملا، ہماری محنت رزق حلال نے آپ کو یہاں تک پہنچایا۔ اس پاکستان کی قدر کریں، اس کی جو مٹی ہے مٹی اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ پاکستان ہے۔ انہیں بڑے لوگوں نے کھینچا تو میں کیا اور تو بھی کھینچے جائیں گا۔ ایک تو سوال کا یہ جواب ہو گیا، خط آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے ہمیشہ دبنگ انداز سے بات کی ہے، چونکہ جیب جب خالی ہو تو بندہ بڑا دبنگ ہوتا ہے، جب مال زیادہ ہو تو پھر بندہ اس کو بچانا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ایئرپورٹ پر بے نظیر کے انکلز بھی نہیں چلے تھے، تو آج بھی اس کی سیاست چل رہی ہے، اس کو چھوڑ ہی دیں۔ آگے تیسرا سوال پوچھے ٹھہرے۔ جسٹس وقار سیٹھ کے ذہن والے ان کو سزا دیں گے، اور پارلیمنٹ میں اگر ہمیں بٹھائیں نا تو ہمیں کمیٹی میں کریں تو ہم پہلے دن ان کو سزائیں دیں۔ ان کو سزائیں نہیں ہوگی، اگر جسٹس منیر کو سزا ہوتی تو ملک نہ ٹوٹتا اور یہ اتنا زور آور نہ بنتے کہ جو دل کیا لکھ دیا وہ حکومتیں گھر آ گئیں۔ ہمارے ووٹ ہم 5 سال کے لیے ایک بندے کو کہتے ہیں اور وہ 2 سال کے بعد نکال دیتے ہیں، اس کا تعین بھائی کرنا پڑے گا، نہیں تو چھوڑ دیں پھر الیکشن ہماری مشکلات کا حل نہیں ہے۔ ہماری مشکلات کا حل یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہو اس پہ پیرا کون دے گا، وہ قانون دے گا، ان کو سزائیں ہونی چاہیے۔ اس وقت بچہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا دو، یہ مجرم ہے۔